حضور پچھلی جنگ عظیم کے بعد جی کوئی تقریباً سارے مسلمان ممالک میں یا ان ممالک میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے تشدد اور ظلم کا نشانہ بن گیا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ باہر کی طاقتوں کی وجہ سے, بعض دفعہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس فلسطینیوں کا عربوں کا مشکلات پیش آئیں, اس کے بعد کشمیر ہے, پھر عراق اور ایران کی جنگ ہوئی, عراق کویت کی جنگ ہوئی, افغانستان میں جو حالات ہیں, جو بوسنیا میں حالات ہیں. تو سر یہ مسلمانوں پر جو آفت آ رہی ہے اور جو جاری ہے, اس کی حکمت کے متعلق میں آفات کی حکمت تو ان قوموں کے اندر سے تلاش کرنی چاہیے جن پر آفات آتی ہیں. دو قسم کے رجحان, ایک ہی رجحان عموماً پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم ادبار اور نکبت کا شکار ہو, ذلت اس کی مار اس پر پڑتی ہو جگہ جگہ سے, تو اس کی ذمہ داری کسی غیر قوم پر تھوپی جاتی ہے, غیر قوم کے سر تھوپی جاتی ہے کہ یہ شرارت کر رہے ہیں. اس لیے آج کل مثلاً بلکہ ایک لمبے عرصے سے پہلے انگریزوں ہی کو ہر مصیبت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا. ہر عذاب, ہر شرارت کی ذمہ داری انگریز پر ڈالی جاتی تھی. پھر اس میں اسرائیل شامل ہو گیا. اب امریکہ کو بھی بعض طرف سے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک انگریز کا تعلق ہے وہ مسلسل ہر شرارت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انگریز میں وہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ حق پر غالب آئے اور حق کو ایسے رگیدے, ایسے ذلیل اور رسوا کرے کہ پورا 100 سال یا اس سے بھی بڑھ کر 2 صدیاں گواہ ہوں کہ جب بھی حق کو انگریز نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہمیشہ ذلیل ہوا ہے, جب بھی پھاڑنے کی کوشش کی ہمیشہ پھٹا ہے. ایک یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. اور مولوی اور دوسرے سستے نعرے لگا کر اپنی قوم میں شہرت حاصل کرنے والے جو ان باتوں کی ذمہ داری انگریز پہ پھینکتے ہیں, وہ یا حالات سے بالکل بے خبر ہیں یا عمدن ایک سستا سودا کرتے ہیں اپنی شہرت کا, اور توجہ اس طرف پھیرتے ہیں جس طرف توجہ پھیرنے سے قوم کو کوئی بھی شفا نہیں ملتی. کبھی بھی اس بات نے فائدہ نہیں دیا. سینکڑوں مرتبہ عالم اسلام میں اس قسم کی نفرت کی لہریں دوڑائی گئی ہیں اور نتیجتاً صفر آتا ہے, کچھ بھی کبھی کسی کو ہاتھ نہیں آیا. اس لیے تجزیہ غلط ہے. تجزیہ اس لیے غلط نہیں ہے کہ انگریز نے دشمنی نہیں کی یا اب نہیں کرتا, یہ اس کا میں انکار نہیں کر رہا, اس کے باوجود تجزیہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بیمار جسم کے اندر کی بیماری ہر قسم کی آفات کو دعوت دے رہی ہو اور طرح طرح کے جراثیم اوپر آ کے بیٹھ جائیں, تو جراثیم کو گالیاں دینے سے تو جسم شفا نہیں پائے گا. جب تک وہ اندرونی بیماری کی اصلاح نہیں ہوتی, اسے مقابلے کی طاقت عطا نہیں ہوتی, وہ اپنی کمزوریاں دور کر کے ایک مجتبع, ایک جان جسم کے طور پر جو بیماری کے مقابلے کے لیے نہیں ابھرتا, اس وقت تک جراثیم نے تو کھانا ہی کھانا ہے. اور صرف انگریز پر ذمہ داری ڈالنا ویسے بھی بیوقوفی ہے. سارے اسلام کے دشمن ہیں, ہندو کم تو نہیں. جب ان کا داؤ لگتا ہے, جہاں لگتا ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں, اور تمام دوسری قوموں کا یہی حال ہے. جس کو جب چاہا مسلمان کو نقصان پہنچانے کا موقع ملا اس نے ضرور پہنچایا. برما میں کیا ہوا ہے, ان کو برما کو نظر نہیں آتا. برما کی حکومت نے مسلسل مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا ہے اور اٹھنے نہیں دیا. منگولیا میں مسلمانوں کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا گیا کہ مسلمان ہونا وہاں ایک عزت کا نشان نہیں ہے, حالانکہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ موجود تھی. 10-12 لاکھ مسلمان جو قازقستان اور دوسرے علاقوں سے دھکیل کر منگولیا پھینکا گیا تھا روس کی طرف سے. ان کی ایک بڑی طاقت تھی, بڑی مساجد تھیں, ان کو منگولیا نے سب کو مٹا دیا, ذلیل کر دیا. اب کھنڈرات رہ گئے ہیں
اور مسلمان کی وہاں عزت نہیں بلکہ نام ایک قسم کی ذلت کا موجب بنا ہوا ہے. اس لیے ان کا اجتماع ختم ہو چکا ہے, وہ بکھر گئے ہیں. جو کچھ باقی ہیں 100,000 لاکھ 1.25 لاکھ ہوں گے, لیکن کوئی جان نہیں, کوئی جمعیت نہیں. ہم نے ان سے رابطے کیے ہیں, ان میں اٹھنے کی طاقت ہی نہیں, شوق بھی نہیں رہا. وہ ایک نان ڈسکرپٹ حیثیت سے باقی شہریوں میں جذب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دشمن کیوں نظر نہیں آتے؟ بدھ بھی دشمن, ہندو بھی دشمن, عیسائی بھی دشمن, یہود بھی دشمن, اور تمام جگہ جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے وہاں ان کے مقابل پر سختی کا جو اور ان کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کا رجحان ہر جگہ پایا جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ فلان جراثیم ہمارے دشمن ہیں. بیمار آدمی کے سب جراثیم دشمن اس میں جان نہ ہو اس کی بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں. اگر سیل آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی, ورنہ کوئی نہ کوئی مصیبت, کوئی پیچش لگ گئی, کوئی انیمیا ہو گیا اور طریقوں سے, اور جگر بیٹھ گیا, گردے جواب دے گئے, سب جگہ جراثیم کام کر رہے ہیں. پھر ایسی قوموں کے ساتھ ایک یہ سلوک ہوتا ہے پھر آخر پہ کہ ان کے بعض حصے مر جاتے ہیں, اور وہ جو حصے مرتے ہیں ان کے اوپر ہر طرف سے گدھوں اور ایسے جانوروں کی یورش ہوتی ہے جو بھنبول کے کھاتے ہیں ان کو, اور کچھ پیش نہیں جاتی. تو ایسے بھی دردناک واقعات گزرے ہیں جب مسلمانوں کے اوپر اس قسم کی یورش ہوئی ہے, جیسے فلسطین کے دور میں ہمیں دکھائی دیا ہے. یہود کے مقابل پر ایک وقت ایسا آیا تھا جب کھلے بندوں قطعاً بے خوف ہو کر انہوں نے نہتے فلسطینیوں کے کیمپوں کو اس طرح مظالم کا نشانہ بنایا, چیرا پھاڑا پھینکا, بمبارڈمنٹ کی. لیبیا اس میں فلسطین کے ساتھ جو لیبیا نکل رہا تھا, لیبنان میں جو حال ہوئے ہیں کئی بار, کوئی مجال ہے جو کوئی انگلی اٹھا سکے اس کے مقابل پر, کوئی روک سکے اس کو؟ تو یہ کیا حرکتیں تھیں. اس لیے میں نے سمجھا کہ اب یہ حصہ تو مر چکا ہے نا, اب اس کو کھاؤ, اس کی لاشیں نوچو. یہ سارے مناظر جو بہت ہی دردناک ہیں, جو اندر کے نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں. اور یہ ہے کہ ہم پر ہی ہر بلا ٹوٹتی ہے. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, اب وہ برق بیچاری گرتی ہے مسلمانوں پر تو پھر کس کا قصور ہوا؟ اللہ کا قصور ہوا. دو ہی ان کے نظر آ سکتے ہیں بیرونی اثر انداز طاقتیں, ایک اللہ اور ایک انگریز. بس جس قوم کا اللہ بھی مخالف ہو گیا, انگریز بھی مخالف بھی چاہے کیا رہے, اور باقی جو مخالف دکھائی نہیں دیتے ہیں سارے مخالف. اصل میں اتحاد ہے نظام حیات کا مرکز. اگر نظام حیات میں اتحاد نہ ہو تو اس کا مرکز اٹھ جاتا ہے, اس میں مرکزی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, نہ دماغ ایک رہتا ہے, نہ دل کی دھڑکن ایک رہتی ہے. اگر کہیں زندگی کے آثار ہیں تو جیسے ذبح کیے ہوئے بکرے کی رانیں پھڑکتی رہتی ہیں, اس طرح وہ لوگ پھڑکتے ہیں. اور پھر ایک دعوت عام ہے جو چاہے ظلم کرے. ان بیماریوں کی تلاش کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک تیسرا عنصر ایسا ہے جس کی طرف توجہ ہے, اور وہ ہے احمدیت. ایسے سے بیوقوف پاکستان میں بعض مولوی کہلانے والے ہیں کہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر بحر الکاہل میں کوئی سمندر میں مچھلی تڑپے تو قادیانیت ذمہ دار ہے. اور اب یہ تین طاقتیں اکٹھی ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک مسلمان کے خلاف. مچھلی تڑپتی ہے تو ملا کی جان ذمہ دار ہے جو اس کو تڑپا رہی ہے, وہاں اس نے ظلم کیا ہے قوم پر, توجہ ہر غلط طرف منعکس کر دی ہے, منلطف کر دی ہے. اگر بیماری سر میں ہو اور گھٹنے کو آپ ٹکوریں کرتے رہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا سر بھی بیمار ہے, آپ کا دل بھی بیمار ہے. اور سب سے بڑی بدبخت بیماری وہ ملا ہے
جس کو مذہبی اقدار کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور مذہبی اقدار ہی پر قومیں بنا کرتے ہیں، انہیں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انبیاء محض نظریات پر قومیں زندہ نہیں کر سکتے، وہ نظریات تو باقی رہ جاتے ہیں، قومیں پھر بھی مٹ جاتی ہیں۔ توحید کہاں، اکثر جگہ مسلمانوں میں توحید قائم ہے عقیدے کے طور پر، قرآن موجود ہے تعلیم کے طور پر، اور ان دونوں پر اور جزا سزا کے دن پر ایمان بھی اعتقاد بھی دکھائی دیتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ جان نہیں ہے؟ قرآن کریم نے اس مسئلے کو خوب کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ طیبہ یا پاک کلمہ، یہ جو بھی اس کا اس وقت آیت میں ہے میرے ذہن میں نہیں، مگر کلمہ طیبہ سے مراد وہ عقائد ہیں جو روح کی غذا بننے کے، روح کو ایک مرکزی زندگی کا نقطہ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ہے وہ چڑھ نہیں سکتے اوپر، ان کو کوئی رفعت نہیں مل سکتی جب تک عمل صالح ان کو طاقت عطا نہ کرے اور وہ پھر اس طاقت سے اوپر اٹھے۔ تو عقائد تو آسمانی ہیں مگر زمین پہ سسک رہے ہیں کیونکہ عمل کی طاقت نہیں ہے، ہمارے صالح غائب ہو چکے ہیں۔ اور مولوی کا یہ حال ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ خطرہ کس سے، وہ کہتے ہیں صرف قادیانی سے خطرہ ہے، تم اگر مرزا غلام احمد قادیان کو گالیاں دو اور مرزائی کو برداشت نہ کرو کس قیمت پر، تو پھر شراب پیو، بدماشیاں کرو، ایک دوسرے کا خون چوسو، قتل عام کرو، بچوں پر ظلم کرو، جائیدادیں لوگوں کی نوچ کھسوٹو، رشوت کے ذریعے کمائی کرو، ساری قوم میں بد انصافی پھیلا دو، بے انصافی پھیلا دو، جو ظلم ہے کر گزرو۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تم مرزائی کو مار کر یا مرزائی کی مخالفت میں یا حضرت مرزا صاحب کو، میں تو حضرت کہہ رہا ہوں وہ تو کچھ نہیں کہتے، گالیاں دیتے ہوئے جان دو گے تو بڑا استقبال ہوگا جنت میں، تم خالص مسلمان ہو۔ یہ تعلیم ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ بے شک آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں جہاں بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں یہی اعلان کرتے ہیں اسلام کی نمائندگی میں۔ انبیاء نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اعمال صالحہ کو پر زور دیا، ان کے لیے قربانیاں دی، اعمال صالحہ والے پیدا کیے اور ان کو نئی زندگی بخشی۔ اور قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط ایسی باندھی ہے کہ ادھر ایمان کا ذکر ادھر اعمال صالحہ کا ذکر ساتھ آ گیا۔ یہاں تک کہ جو غیر قومیں ہیں جن کو ابھی تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو توفیق نہیں ملی اسلام کی صداقت کو قبول کرنے کی، ان کے متعلق بھی یہی شرط لگائی ہے اگر وہ ایمان لاتے ہیں، اپنا جو بھی ان کا عقیدہ ہے، شرط یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی بجا لائیں۔ ایسے وہ لوگ ہیں جن کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر وہ جزا سزا کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں، یعنی ان کے اعمال صالحہ پر ایک جزا سزا کا تصور نگران بن کر بیٹھا رہے۔ ایسی لوگ قوموں کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ تو جو مرکزی نقطہ تھا بیماری کی نشاندہی قرآن کریم نے فرما دی تھی، وہاں سے انگلیاں کھینچ کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہا ہے قرآن کریم، ہمارے صالح کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو انکار کی ضرورت ہے، تکذیب کی ضرورت ہے، اور تکذیب سے قوم زندہ ہوگی۔ کبھی تکذیب سے بھی قومیں زندہ ہوئی، تکذیب کا نام ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان لانا تو مثبت قدروں کو تسلیم کر لینا اس طرح کہ وہ زندگی کا حصہ بن جائیں۔ ایمان کی تعریف پر جو علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ تصدیق بالعمل یہ ایمان کی ایک لازمی شرط ہے، اسی کا نام عمل صالح ہے اصل میں۔ تو نہ ان کو ایمان کا پتہ، نہ عمل صالح کا، نہ زندگی کے فلسفے کا، یعنی روحانی زندگی کے فلسفے کا کچھ ہوش ہے، اور تکذیب کا نام انہوں نے زندگی رکھ دیا ہے، اور تکذیب اس کی کر رہے ہیں جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ یہ کینسر ہے، ایسا چھوٹا ہے جس کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں ہے، ایسا چھوٹا ہے جو دن بدن غالب آتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس مریض کا کیا حال ہوگا جس کی بیماریاں اندر ہوں اور بیرونی حملہ آور انگریز ہو
اور خدا اس کا معید بن جائے، اس کا کوئی وار خالی نہ جانے دے، اور اندر اس کے علاوہ کینسر بن بیٹھے، کیا کریں گے یہ لوگ؟ عقل ہی کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں کہ دراصل وہ کینسر نہیں ہے جس کے اوپر انگریز کا وار بھی نہیں چل سکتا۔ ساری عمر انگریز نے کوشش کی احمدیت کو مٹانے کی، کیونکہ عیسائیت سے ٹکر لینے والی صرف احمدیت تھی۔ انگریز سے اگر حقیقت کسی نے جہاد کیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان کی راجدہانی کے نیچے، ان کے سائے تلے دو اعلان کیے، ایک یہ کہ تلوار کے ساتھ مذاہب کو پھیلانے کا کوئی عقیدہ قرآن میں نہیں ملتا، اس لیے اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ جہاد جس کو تم سمجھ رہے ہو، اس کا خیال چھوڑ دو، یہ جنگ اور قتال ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ جہاد وہ ہے جو قرآن کے ساتھ عقائد کی تائید میں ہو، اور اس تائید سے عقائد کو پھیلایا جائے اور اسلام قربانیاں دی جائیں۔ پھر اگر کوئی تلوار سے اس جہاد کو روکنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے تو دفاعی تلوار کا نام جہاد ہے۔ کیسی پاکیزہ صاف تعریف فرمائی، اور جس کو جہاد سمجھو اسے مصروف ہو گئے۔ انگریز کے متعلق اعلان کر دیا کہ ان کی حکومت میں جب تک اسلام پر حملہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے دین میں دخل اندازی نہیں ہوگی، ایک ایسی حکومت جو اسٹیبلش ہو چکی ہو اس پر دین کے نام پر اس کو الٹانے کی کوشش، یہ جہاد نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سیاسی کوششوں کا ذکر بھی نہیں کیا، یہ بھی مسلمان مولویوں کی بیوقوفی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس حصے کو چھوڑے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے تو دین سے غرض ہے، دین کے نام پر کسی ایسی حاکم قوم سے لڑنا جو تمہارے دین سے تعلق تو نہ رکھتی ہو مگر تمہارے دین میں دخل اندازی نہ کرتی ہو، بلکہ وہ لوگ جو دخل اندازی کرتے ہیں ان سے بچائے، ان کی راہ میں حائل ہو۔ جیسا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے جہاں مسلمانوں کے دین میں دخل اندازی کر کے یا دین کی دشمنی کی وجہ سے تنگ کیا، وہاں انگریزی قانون نے ان کو بھی روک دیا۔ یہ انصاف ہے، قرآن نے انصاف کے خلاف جنگ کی کہیں اجازت نہیں دی۔ مذہب کا اختلاف الگ بات ہے، لیکن انصاف ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے ہمیشہ سپورٹ دی ہے۔ جب تک آپ نے فرمایا انگریز اس انصاف پر قائم رہے گا کہ دین کے معاملے میں دخل اندازی اور دین کو تبدیل کرنے کی، یعنی ان معنوں میں کہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اسے اجازت نہ دیں، جب تک یہ انگریز نہیں کرتا اس وقت تک ان کے خلاف لڑائی نہیں۔ لیکن لڑائی کس کے خلاف ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا جو مذہب ہے وہ دجال ہے۔ ایسی حیرت انگیز بات ہے، محکوم ہو کر حاکم قوم کے مذہب کو ایسا رگیدا ہے، ایسا رگیدا کہ مسلمان چیخ اٹھے کہ حضرت عیسیٰ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اتنے بیوقوف لوگ، یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ لڑنے والا کون ہے جو تلوار سے روک بھی رہا ہے اور حملہ اور بھی ایسا شدید ہے کہ تمہارے دیکھنے سے تمہاری جانیں نکل رہی ہیں کہ ہو عیسائیت پر اتنا زبردست حملہ، اور آریوں پر حملہ، شور مچا دیا کہ آریوں پر حملہ کر کے ہمیں مصیبت ڈال دیں گے۔ جتنی غیر قومیں تھیں ان کے اوپر ان کے مقابل پر اٹھے ہیں۔ حضرت گرو بابا نانک کو مسلمان کہہ کر ایک ایسا نقطہ پیش کر دیا کہ اس کی وجہ سے سکھوں میں اضطراب پیدا ہو گیا کہ اگر وہ مسلمان تھے اور ثابت ہو جائے تو پھر ہمارا تو الگ مذہب کچھ بھی نہ رہا۔ یہ نہیں سوچا کہ ایک عظیم مذہب میں ان کا ادغام ہوگا اور ایک مذہب کے ایک صوفی فرقے کے طور پر وہ اپنی حیثیت کو الگ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مگر بہرحال ان کی سوچ جو بھی ان کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے چومکھی لڑائی لڑی ہے اسلام کے حق میں، اور یہ تھی بیماری مسلمان کی جو آپ نے پکڑی کہ تم جہاد کر نہیں رہے، تلوار کی تعلیم دے رہے ہو، تلوار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی حساب ہے جو لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اور مانگتے ہو ان سے جن سے لڑتے ہو، ان سے تلواریں مانگتے ہو، ان سے گولیاں، ان سے بندوقیں مانگتے ہو، اور کہتے ہو ہم نے تم سے لڑنا ہے، ہمارا مذہب حکم دیتا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر ہمیں توپیں، بندوقیں، ہوائی جہاز
اور F-16 وغیرہ مہیا کر دو، ہم نے تم سے لڑائی کرنی ہے. جہالت کی حد ہے. آپ نے فرمایا تمہاری اس دیہات کی جان ہی کوئی نہیں. بالکل کھوکھلی بات ہے. جب تم اشتعال پیدا کرو گے تو آپس میں لڑو گے اور تمہیں سزا ملے گی اس کی. ایسا ہی ہوا ہے. وہ پھر خون خراب آپس میں کیا انہوں نے، اور مولوی کہتے دیکھو یہ جہاد ہو رہا ہے. اس 100 سال میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک کون سا وہ سال گزرا ہے جس میں مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑائی کی ہو اور جیت گئے ہوں؟ یہود سے لڑائی کی ہو اور آخری نتیجہ نکلے کہ ان کی یہود کی زمینیں سکڑ جائیں اور ان کی پھیل جائیں. امریکہ سے لڑائی کی ہو. کوئی ایک غیر مذہب بتائیں جس سے مسلمان نے لڑائی کی ہو اور اسلام کے نام پر اسلام کی طاقت سے کی ہو اور پھر جیتے ہوں. ہاں، جہاں غیر کے اوپر جھک گئے، غیر قوموں نے اسلام کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو کسی اور طاقت سے لڑایا اور پوری پشت پناہی کی، وہاں جیتے ہیں. اس کی مثالیں یہ دیکھ لیجئے. افغانستان میں جہاد کا اعلان امریکہ سے ہو رہا تھا. یہ سعودی عرب کا اعلان تو کچھ بھی نہیں تھا، یا پاکستان کا اعلان. 100% امریکن دماغ، امریکن جرنیلوں کی پلاننگ اور ان کا روپیہ پیسہ، ان کے مہیا کردہ ہتھیار، ان کے میزائلز، یہ سارے تھے جو اسلامی جہاد کی پشت پناہی کر رہے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی دھوکہ نہ ہو کسی کو، ہم نے نکال دیا ہے. پشت پناہی کر رہے تھے. اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ایک موقع پر، یا ڈیفنس کا جو سیکرٹری ہے اس سے سوال ہوا کہ آپ کو ابھی ویتنام سے پورا سبق نہیں ملا؟ آپ نے کیوں نوز پوکنگ شروع کی، اپنا دخل اندازی بے جا مداخلت کرنی شروع کر دی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح وہ حال تم سے کریں گے جیسے ویتنام میں تم سے وہ گزر چکا ہے. تم بھولو نہیں اس بات کو. تو جواب پتہ کیا تھا؟ ویتنام میں اور افغان لڑائی میں جو ہم نے شروع کروائی ہے، فرق یہ ہے کہ یہ جہاد ہے، وہ غیر جہاد تھا. یہ ہولی وار ہے. تو ہولی وار ان ہولی لوگوں کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اور جتنی ہولینس تھی اس کی وہ اب پتہ لگ گئی. جب غیر نکل گئے تو تقدس بھی جو بنا ہوا تھا نا، تقدس، وہ غیروں کے نکلنے سے جو امریکہ بھی ڈرا کر گیا اور روس بھی ڈرا کر گیا. اب تقدس ابھرا ہے. وہ قتل عام کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، وہ ظلم کر رہے ہیں کہ حد حساب نہیں ہے. اور اس کو دیکھ لیں آپ، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے. جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں اس وقت صرف وقتی طور پر ایک خاص جگہ جیتے ہیں جہاں جن کو یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں ان کی مدد لے کے جیتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جیتے. یہ بھی نہیں سوچتے. عراق میں کیا ہوا؟ سعودی عرب اور ان سب کی مجال تھی مل کر اس کو کچھ بگاڑ سکتے؟ ساری امریکہ طاقتوں پر ٹوٹ پڑی ہے. تمام یورپ اکٹھا ہو گیا اور اعلان عام یہ کیا گیا کہ یہ ظالم قوم ایک ایسی اٹھی ہے، ایک ایسا ظالم لیڈر اٹھا ہے جو ہٹلر کو بھی مات کر دے گا. اور یہ دھوکہ بازی تھی. اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ہمیں جب تک ساری دنیا کی اجتماعی طاقت استعمال نہ کریں اس پر غلبے کی توفیق نہیں مل سکتی. یہ اعلان تھے ان کے. اور 10 مسلمان ملکوں کو سمیٹ کر اکٹھا کر دیا. یہ جہاد تھا ایک مسلمان ملک کے خلاف، جس میں ایسے مظالم کیے ہیں اس ملک کے اوپر، آج تک جاری ہیں. اور جیتے کس کی مدد سے؟ جن کو دشمن اسلام، انگریز، امریکہ، یورپ کی دیگر ممالک، اور اس سارے جھوٹ اور فساد میں ان کے ساتھ شامل رہے جو عراق کی طاقت کو بڑھا کر دکھانے میں ان کی مغربی میڈیا نے استعمال کیا، یعنی اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ نے. وہ پتہ کیا نقشہ کھینچتے تھے؟ بار بار ایک توپ دکھاتے تھے، بڑی لمبی توپ تھی. کہتے ہیں ہم نے تو ایسی توپ کبھی نہیں دیکھی.
یہ توپ اتنے 1000 میل تک مار کرے گی. اب بتاؤ یورپ تمہارا کیا حال ہوگا. وہ توپ کہاں سے بنی تھی؟ انگریزوں نے اسمگل کروائی تھی وہاں. اس کے پارٹس کٹھے ہو رہے تھے. ایک توپ. اور ایٹامک بامز اور ایٹامک بامز کے کیریئر میزائلز وغیرہ وہ دنیا کے ہر جگہ، ہر کونے، ہر چپے پر نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن لرزا رہے تھے اہل یورپ کو. اب بتاؤ ہم کیا کہیں، مجبور نہیں ہو گئے ہم. توپ بن گئی ہیں اور بنی بھی نہیں. اس کے جو پرزے تھے زائد جس کی ضرورت وہ روک لیے تھے انہوں نے. صرف وہ نالیاں مہیا کی تھیں اور بڑے پیسے لیے تھے اس کے. تو اس طرح جو پاگل بنا رہے تھے دنیا کو، ایک بہت بڑا ہٹلر پیدا ہو گیا ہے جو سارے عالم کو کہا جائے گا. اس کی جان بیچارے کی کیا ہے، اپنا آئل بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. بچے مظالم کا نشانہ، لاکھوں بچے بھوک اور دواؤں کے فقدان کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں. اوروں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی مریں گے. عام مفلوق الحالی کا منظر ہے جو سارے ملک میں چھایا ہوا ہے. یہ ان کا جہاد ہے. 2 جہاد میں نے دکھا دیے. اور جس جہاد میں غیروں سے امداد نہیں لی، باقاعدہ شرکت نہیں کرائی، وہ خالص جہاد کون سے؟ ایران عراق کی لڑائی. بڑا جہاد چلا ہے. ایجپٹ میں اپنے مسلمان سربراہوں کا قتل ان کے اور موومنٹ چلا کر، الجیریا میں اپنے سربراہوں کا قتل اور موومنٹ چلا کر معصوم مسلمانوں، غریبوں پر حملے، عورتوں کی بے عزتی، پردہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہوا اس پر عورت کو گھسیٹ کر الگ کر دیا گیا، خامند کو مارا گیا اور ذلیل رسوا کیا. کئی قتل ہوئے اس بنا پر کہ ان کے نزدیک اسلام پر عمل نہیں ہو رہا. یہ جو اسلام پر عمل ہے، وہ اسلام پر عمل کر رہے تھے جب یہ حرکتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا. ایک دفعہ کو بھی کیا ہو کسی پر بے پردگی کا الزام لگا کے اس کو ذلیل و رسوا کیا ہو اور خامد کے سامنے اس کی بیوی کو بے عزتی کی ہو، مار کٹائی، اس کے کپڑے نوچ لیے ہوں. یہ ان کا اسلام ہے. تو اسلام کا محض نام ہے، دھوکہ ہے جو دوہرا نقصان پہنچا رہا ہے. اندر کی بیماری جو تھی وہ تو بڑھ رہی ہے، اس کی طرف سے توجہ کوئی نہیں، کوئی اصلاح احوال نہیں، کوئی اخلاق کی قدروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش بھی نہیں، شروع بھی نہیں ہوئی. اور جو نقشہ کھینچتے ہیں اس سے جن دشمنوں کو یہ اسلام کا دشمن کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دیتے ہیں. وہ تو ایمونیشن نہیں دیں گے وہ جو ان کے خلاف استعمال ہو سکے. انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہیں اسلام کی بدنامی کی، کبھی سلمان رشدی کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، کبھی کسی بہانے. یہ مغرب کو وہ تمام ایمونیشن مہیا کرتے ہیں جس سے مغربن پر حملہ آور ہو، یعنی اسلام کے نقطے، اسلام کے اوپر، مسلمان پر نہیں، اسلام پر حملہ آور ہو. یہ ہے عالم اسلام کا حال. اب بتائیں ذمہ دار کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 نکلتے ہیں، ایک انگریز، ایک اللہ تعالی اور ایک ہمیں بھی بیچ میں خام خواہ شامل کر دیا. اصل تو ایک ہی بیماری ہے جس کو غالب نے پہلے سے کہہ دیا تھا. ان کو غالب کو بھی شوق نہیں میرے خیال میں. غالب نے کہا تھا ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں. اے ملا بدبخت، جس کے تم دوست بن جاؤ اس کو آسمان کو اس قوم کی دشمنی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلے ہی کافی. چلیں